ڈی مونک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے مالیاتی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ عوامی طور پر دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج ہم پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی الغازی ٹریکٹرز کے پچھلے کچھ سالوں کا حساب کتاب کھول کر دیکھنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے اس کمپنی کی کارکردگی پر ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو 2019 سے 2021 تک کے سفر کی ایک بڑی دلچسپ کہانی سناتی ہے۔ جی، اور یہ صرف اعداد و شمار کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی کمپنی کی کہانی ہے جس نے پہلے ایک معاشی بحران اور پھر ایک عالمی وبا کا سامنا کیا۔ تو یہ صرف ایک کمپنی کی کہانی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بالکل، الغازی ٹریکٹرز کی کارکردگی ایک طرح سے پاکستان کے زرعی شعبے اور مجموعی معیشت کا بیرومیٹر ہے۔ جب یہ کمپنی اچھا کام کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسان خوشحال ہے، اور جب اسے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو یہ ملک کے معاشی حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ تو آج ہم ان اعداد و شمار کے پیچھے چھپی حکمت عملی، مجبوریوں اور کامیابیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی تو آئیے اس دلچسپ کہانی میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ شروع کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الغازی ٹریکٹرز ہے کیا؟ یہ صرف ٹریکٹر بنانے والی ایک کمپنی ہے یا اس سے کچھ زیادہ؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی ٹریکٹر انڈسٹری کے دو بڑے ستونوں میں سے ایک ہے۔ 1983 میں قائم ہوئی تھی اور یہ دبئی کے مشہور الفتیم گروپ کا حصہ ہے۔ اچھا، الفتیم گروپ۔ جی، جو اسے ایک مضبوط بین الاقوامی پشت پناہی فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف ٹریکٹر ہی نہیں بلکہ جنریٹرز اور دیگر زرعی آلات بھی بناتے ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا تکنیکی اشتراک ہے۔ وہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی زرعی مشینری بنانے والی کمپنیوں میں سے ایک CNH نیو ہالینڈ یعنی CNH کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ CNH۔ اچھا، تو ان کے پاس صرف مقامی تجربہ نہیں بلکہ عالمی ٹیکنالوجی تک رسائی بھی ہے۔ بالکل۔ یہیں پر ایک اور دلچسپ بات جو اس رپورٹ میں نظر آتی ہے وہ ہے اس کی ملکیت کا ڈھانچہ۔ ایسا لگتا ہے کہ کمپنی کا کنٹرول بہت محدود ہاتھوں میں ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کمپنی کے تقریباً 93% شیئرز صرف دو بڑے اداروں کے پاس ہیں۔ صرف دو؟ جی، 50% سے تھوڑا زیادہ الفتیم گروپ کے پاس اور تقریباً 43% CNH انڈسٹریل کے پاس۔ اس کا مطلب ہے کہ عام پبلک یا چھوٹے سرمایہ کاروں کے پاس صرف 5 سے 6% حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چھوٹا سرمایہ کار چاہے بھی کہ کمپنی ماحول دوست ٹریکٹر بنائے یا کسانوں کو زیادہ رعایت دے تو اس کی آواز کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک لحاظ سے یہ درست ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ جب کمپنی کا کنٹرول ایسے بڑے مستحکم اداروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ طویل مدتی اور بعض اوقات مشکل فیصلے لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھا۔ وہ روزمرہ کے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے گھبرا کر فیصلے نہیں بدلتے، اور یہ استحکام بحران کے وقت بہت قیمتی ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کمپنی کی بنیاد مضبوط ہے، ملکیت مستحکم ہے، لیکن کوئی بھی کمپنی معیشت سے بالاتر نہیں ہوتی۔ اور 2019 میں تو پاکستان کی معیشت خود ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ بہت مشکل دور تھا۔ تو اس کا اثر الغازی پر کیسے پڑا؟ اعداد و شمار تو بتاتے ہیں کہ یہ سال کمپنی کے لیے تباہ کن تھا۔ تباہ کن ایک سخت لفظ ہے، لیکن یہ یقینی طور پر ایک انتہائی مشکل سال تھا۔ سب سے بڑا دھچکا ان کی فروخت کو لگا۔ ایک سال میں ٹریکٹروں کی فروخت میں 34% کمی آئی۔ 34%؟ یہ تو بہت بڑا عدد ہے۔ جی، تصور کریں کہ آپ کی دکان پر آنے والے ہر 3 میں سے ایک گاہک غائب ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا لوگ اچانک ٹریکٹر خریدنا بھول گئے تھے؟ نہیں، وجوہات بہت گہری تھیں اور ایک دوسرے سے جڑی بھی تھیں۔ ایک تو ملک میں عمومی معاشی سست روی تھی، پھر شرح سود بہت بلند تھیں۔ ہاں، وہ دور۔ روپے کی قدر تیزی سے گر رہی تھی، جس سے درآمدی خام مال جیسے اسٹیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، اور ان سب کے اوپر زراعت کو پانی کے بحران کا بھی سامنا تھا۔ یعنی کسان کے لیے تو ہر طرف سے مشکل ہی مشکل تھا۔ بالکل، جب کسان کی فصل اچھی نہ ہو اور اسے پیسہ بھی مہنگا ملے تو وہ نئی مشینری میں سرمایہ کاری کیسے کرے گا؟ یہ تو بالکل ایک طوفان کی طرح ہے جس نے ہر طرف سے کسان کو گھیر لیا تھا۔ ٹریکٹر ایک ضرورت سے زیادہ ایک لگژری بن گیا تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح کہا، اور رپورٹ میں واضح طور پر ذکر ہے کہ اس وقت کسانوں کے لیے کوئی بڑی حکومتی امدادی اسکیم بھی نہیں تھی۔ ان تمام عوامل کا نتیجہ یہ نکلا کہ کمپنی کی کل فروخت 28% کم ہو گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟
نہیں، اصل مسئلہ منافع پر پڑنے والے دباؤ کا تھا۔ اچھا، میں یہاں 2019 کے اعداد و شمار دیکھ رہا ہوں، اور ایک چیز، مطلب باقی سب کچھ نیچے جا رہا ہے جو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ فائنانس کاسٹ، یہ 217% سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آخر یہاں ہوا کیا تھا؟ یہ اس سال کی کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ فائنانس کاسٹ یعنی قرضوں پر سود کی ادائیگی۔ 217% اضافہ؟ جی، تصور کریں کہ اگر آپ کے کریڈٹ کارڈ پر سود کی شرح اچانک 3 گنا سے بھی زیادہ ہو جائے، آپ کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ صرف سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا۔ یعنی وہ پیسہ جو کمپنی کی ترقی، تحقیق یا ملازمین پر خرچ ہونا تھا، وہ سیدھا بینکوں کی جیب میں جا رہا تھا۔ بالکل، اور اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک، اسٹیٹ بینک کی شرح سود بہت زیادہ تھی، اس لیے قرض لینا ہی بہت مہنگا تھا۔ دوسرا، جب فروخت کم ہوتی ہے تو کمپنی کے پاس نقد رقم کی کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے انہیں بینکوں سے مزید قرض لینا پڑا، وہ بھی مہنگی شرح پر۔ یہ ایک شیطانی چکر تھا، کم فروخت، زیادہ قرض اور زیادہ سود۔ اس دوہری مار نے تو کمپنی کے منافع کو ختم ہی کر دیا ہوگا۔ تقریباً حتمی منافع 60% سے زیادہ کم ہو گیا۔ فی شیئر آمدنی یعنی ای پی ایس 42 روپے سے گر کر صرف 16.87 روپے رہ گئی۔ تو 2019 ایک مکمل تباہی کا سال تھا۔ اس کے بعد 2020 آیا اور اپنے ساتھ کورونا کی عالمی وبا لے کر آیا۔ کوئی بھی یہی سوچے گا کہ اب تو کمپنی بالکل ہی بیٹھ جائے گی۔ اور اعداد و شمار بھی یہی بتاتے ہیں۔ فروخت میں مزید 22.7% کمی آئی۔ مزید کمی؟ جی ہاں، بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ کمپنی مزید گہرے بحران میں جا رہی ہے، لاک ڈاؤن، سپلائی چین میں رکاوٹیں، معاشی غیر یقینی۔ لیکن یہیں پر الغازی کی انتظامیہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو بہتوں کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کیا تھا؟ کم ٹریکٹر بیچنے کے باوجود انہوں نے اپنا منافع 38% بڑھا لیا۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ فروخت 23% کم ہو رہی ہے اور منافع 38% بڑھ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو حساب کے اصولوں کے خلاف لگتا ہے۔ یہ حکمت عملی کا کمال تھا۔ انہوں نے ایک بہت جرأت مندانہ فیصلہ کیا، انہوں نے اپنے ٹریکٹرز کی قیمتیں بڑھا دیں۔ اچھا، وبا کے دوران؟ جی، انہوں نے یہ سمجھا کہ جو کسان اس مشکل وقت میں ٹریکٹر خریدنے کی سکت رکھتا ہے وہ تھوڑی زیادہ قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے مقدار پر سمجھوتا کیا اور ہر بیچے جانے والی یونٹ پر اپنا منافع بڑھا لیا۔ واہ! اس ایک فیصلے نے نہ صرف کم فروخت کے اثر کو زائل کیا بلکہ ان کے گراس پروفٹ مارجن کو 18% سے واپس 23% سے بھی اوپر پہنچا دیا۔ یعنی ملک میں وبا پھیلی ہے، کسان پہلے ہی پریشان ہے، اور کمپنی نے اسی موقع پر ٹریکٹر مہنگے کر دیے۔ یہ تو ایک بہت بڑا رسک تھا۔ کیا اس سے کمپنی کی ساخت کو نقصان نہیں پہنچا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ان کی مارکیٹ پوزیشن اور برانڈ کی طاقت کام آتی ہے۔ پاکستان میں ٹریکٹر مارکیٹ بنیادی طور پر 2 بڑی کمپنیوں کے گرد گھومتی ہے۔ صحیح۔ جب آپ کے مد مقابل کم ہو اور آپ کا برانڈ مضبوط ہو تو آپ ایسے فیصلے لے سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ جوا کھیلا کہ ان کے وفادار گاہک کہیں نہیں جائیں گے اور وہ کامیاب رہے۔ اور انہوں نے اندرونی طور پر بھی کچھ کیا؟ جی، صرف قیمتیں بڑھا کر ہی کام نہیں چلایا، انہوں نے اپنے اخراجات پر بھی سختی سے قابو پایا۔ تقسیم کاری کے اخراجات میں تقریباً 16% کمی کی اور یہاں تک کہ اپنے ملازمین کی تعداد کو 436 سے کم کر کے 402 کر دیا۔ اچھا۔ انہوں نے ہر شعبے میں کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ لیکن 2020 کی بحالی کی کہانی میں ایک اور بہت بڑا کردار تھا جو کمپنی کے کنٹرول سے باہر تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ حکومت کی معاشی پالیسی۔ آپ شرح سود کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل۔ وبا کے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں تیزی سے کمی کی۔ ہاں، یاد ہے۔ جہاں 2019 میں بلند شرح سود نے کمپنی کے منافع کو نگل لیا تھا، وہیں 2020 میں کم شرح سود ان کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ ان کی فائنانس کاسٹ میں 63% کی بڑی کمی آئی۔ 63%؟ جی، یہ ان کے منافع میں اضافے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک کمپنی کتنی ہی اچھی حکمت عملی کیوں نہ بنا لے، ملکی معاشی پالیسیاں اس کی قسمت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ تو اگر ہم 2020 کا خلاصہ کریں، کم ٹریکٹر بیچے لیکن ہر ٹریکٹر زیادہ مہنگا بیچا، اپنے اخراجات کم کیے اور حکومت کی طرف سے کم شرح سود کا بھرپور فائدہ اٹھایا،
واقعی یہ ایک طوفان کا بڑی ذہانت سے مقابلہ کرنے کے مترادف ہے۔ بالکل، انہوں نے ان چیزوں پر توجہ دی جو ان کے کنٹرول میں تھیں اور ان چیزوں کا فائدہ اٹھایا جو ان کے حق میں گئیں۔ تو 2020 میں مشکل حالات سے نکلنے کے بعد کوئی بھی سوچے گا کہ کمپنی اب آہستہ آہستہ سنبھلے گی، لیکن جو 2021 میں ہوا وہ صرف سنبھلنا نہیں تھا، وہ تو ایک دھماکہ تھا۔ 2021 ایک غیر معمولی بحالی کا سال تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے 2 سال کی دبی ہوئی طلب ایک ساتھ باہر آ گئی ہو۔ ٹریکٹروں کی فروخت میں تقریباً 50% کا شاندار اضافہ ہوا۔ 50%؟ جی، اور اس کے نتیجے میں کمپنی کی کل فروخت 72% بڑھ کر تاریخ میں پہلی بار 20 ارب روپے کی حد عبور کر گئی۔ یہ ایک زبردست واپسی تھی۔ اور اس کی کیا وجوہات تھیں؟ کیا معیشت اچانک اتنی اچھی ہو گئی تھی؟ کئی مثبت عوامل ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ معاشی سرگرمیاں بحال ہو رہی تھیں، حکومت نے زرعی شعبے کے لیے امدادی پیکیجز کا اعلان کیا جس سے کسانوں کی جیب میں پیسہ آیا۔ اچھا۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس سال پانی کی دستیابی بہت بہتر تھی جس سے فصلیں اچھی ہوئیں اور کسانوں کا اعتماد بحال ہوا۔ تو یہ کسان کی خوشحالی کی لہر تھی جس پر الغازی نے سواری کی۔ لیکن یہاں اعداد و شمار میں ایک باریک نقطہ نظر آ رہا ہے۔ اتنی زبردست فروخت کے باوجود ان کا گراس مارجن تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ ایسا کیوں؟ یہ ایک بہت گہری نظر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2021 میں جہاں ایک طرف فروخت بڑھ رہی تھی، وہیں دوسری طرف ٹریکٹر بنانے کی لاگت بھی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اچھا، خام مال وغیرہ؟ جی، خام مال، عالمی سپلائی چین کے مسائل، ان سب کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی تھیں، تو کمپنی نے اس بڑھتی ہوئی لاگت کا پورا بوجھ گاہک پر نہیں ڈالا۔ اور ان کی انتظامی کارکردگی کا ایک اور ثبوت یہاں ملتا ہے۔ فروخت میں 72% کا اضافہ ہوا، لیکن انہوں نے اپنے تقسیم کاری کے اخراجات کو قابو میں رکھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ملازمین کی تعداد کو مزید کم کر کے 393 کر دیا۔ جی، یعنی کم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا گیا۔ تو 2021 میں ہر چیز کمپنی کے حق میں گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آسمان چھوتی فروخت، کنٹرول شدہ اخراجات، فائنانس کاسٹ میں 94% کی ایک اور بڑی کمی اور دیگر ذرائع سے آمدنی میں اضافہ، ان سب نے مل کر کمپنی کے آپریٹنگ پروفٹ کو پچھلے سال کے مقابلے میں دگنا کر دیا۔ دگنا؟ بلا شبہ ایک غیر معمولی سال تھا۔ تو ہم نے ایک ایسی کمپنی کا 3 سالہ سفر دیکھا ہے، ایک برا سال، ایک حیران کن بحالی کا سال اور پھر ایک شاندار تیزی کا سال۔ اس پوری کہانی سے ہم کیا بڑے سبق سیکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہاں 4 بہت اہم اسباق ہیں۔ پہلا ہے انحصار۔ یہ رپورٹ واضح کرتی ہے کہ AGTL کی قسمت کسان کی قسمت سے کتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل واضح ہے۔ جب کسان خوشحال ہوتا ہے، پانی دستیاب ہوتا ہے اور حکومتی پالیسیاں موافق ہوتی ہیں تو کمپنی ترقی کرتی ہے۔ یہ صرف ٹریکٹر بیچنے کا کاروبار نہیں، یہ زراعت کے پورے ایکو سسٹم کا حصہ ہے۔ دوسرا سبق جو مجھے بہت دلچسپ لگا وہ قیمتوں کی طاقت ہے۔ 2020 نے دکھایا کہ قیمت صرف آمدنی بڑھانے کا ایک ذریعہ نہیں، بلکہ یہ بحران کے خلاف دفاع کا ایک ہتھیار بھی ہے۔ بالکل، اور یہ ایک عام سبق نہیں ہے۔ 2020 کے نتائج پاکستان جیسی مارکیٹ میں قیمتوں کے تعین پر ایک ماسٹر کلاس ہیں۔ جب آپ کا برانڈ مضبوط ہو اور مارکیٹ میں صرف چند بڑے کھلاڑی ہوں تو آپ روایتی اصولوں کو توڑ سکتے ہیں۔ مطلب کساد بازاری میں قیمتیں بڑھا سکتے ہیں؟ جی، اور مؤثر طریقے سے اپنے باقی رہ جانے والے گاہکوں سے ان گاہکوں کا نقصان پورا کروا سکتے ہیں جو آپ کھو چکے ہیں۔ تیسرا سبق آپریشنل کارکردگی ہے۔ ان تینوں سالوں کے اتار چڑھاؤ کے دوران ہم نے دیکھا کہ کمپنی نے مسلسل اپنے اخراجات کو قابو میں رکھا۔ جی، چاہے وہ تقسیم کاری کے ہوں یا افرادی قوت کے۔ یہ اندرونی مضبوطی بحران کے وقت آپ کو زندہ رکھتی ہے۔ اور چوتھا اور شاید سب سے بڑا سبق وہ ہے معاشی پالیسی کا اثر۔ ہم نے دیکھا کہ قومی شرح سود میں تبدیلی کا کمپنی کے منافع پر کتنا ڈرامائی اثر پڑا۔ 2019 میں منفی اور 2020 یا 21 میں انتہائی مثبت۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی ایک جزیرہ نہیں ہوتی، وہ ملکی معیشت کے وسیع سمندر میں ہی تیرتی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست تجزیہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک کمپنی نے حکمت عملی، مارکیٹ کی حرکیات اور معاشی حالات کے امتزاج سے مشکل ترین وقت کا مقابلہ کیا اور پھر کامیابی حاصل کی۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات، اس رپورٹ میں 2021 تک کی تفصیلی کارکردگی موجود ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2021 کی اس شاندار بحالی کے بعد کمپنی نے آنے والے سالوں یعنی 2022 سے 2024 کا سامنا کیسے کیا؟ جن کا رپورٹ کے خلاصے میں ذکر ہے کہ ان میں بھی شدید اتار چڑھاؤ رہا۔ جی، کیا ان کی قیمتوں کو بڑھانے کی حکمت عملی نئے معاشی چیلنجز جیسے کہ تاریخ کی بلند ترین مہنگائی، سیاسی عدم استحکام اور درآمدات پر پابندیوں کے سامنے پائیدار ثابت ہوئی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم آپ کو سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ یہ تھا دی مونک پر آج کا گہرائی سے تجزیہ۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ Like and subscribe.